السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، مجلس جناب احمد پاشا قادری صاحب، اراکین اسمبلی جعفر حسین میراج صاحب، میر ذوالفقار علی صاحب، اراکین بلدیہ، میں اپنی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جن حضرات نے ذی الحج کے پہلے 9 دن میں عبادتیں کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام کا، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا اجلاس ہے، عید میلاد کی آج تقریب رکھی گئی ہے، تو میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام نے حالیہ پارلیمانی الیکشن میں اس چلچلاتی دھوپ میں آپ نے بڑی محنتیں کی، جستجو کی، قربانیاں دی، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس محنت کو قبول کیا انشاءاللہ، اور اللہ ہم تمام کی محنتوں کی وجہ سے حیدرآباد کی پارلیمانی سیٹ پر مجلس کو اللہ نے ایک تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں تمام مجلس کے ذمہ داروں کا، موہبان کا، صدر و معتمدین کا، اراکین اسمبلی کا، ممتاز خان صاحب کا، احمد پاشا قادری صاحب کا، جناب معظم خان صاحب کا، ہمارے سابقہ اراکین بلدیہ کا، ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کا، بزرگوں کا، غیور نوجوانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اور ہم نے بڑی محنتیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بہت بڑی کامیابی سے اللہ نے ہم کو ہمکنار کیا۔ میں ساتھ ہی ساتھ مجلس کے ان تمام دلت اراکین کا، بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا، شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے جو مجلس کے ذمہ داران ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی، جستجو کی، اور ہم تمام کی کاوشوں اور اجتماعی کوشش کی وجہ سے الحمدللہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے ہم کو کامیابی ملی۔ حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے میں اور شہر حیدرآباد کے جتنے ڈیجیٹل نیوز چینل تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجلس اتحاد المسلمین کی تمام خبروں کو بے باک طریقے سے اور بڑی سچائی کے ساتھ اس کو عوام تک پہنچایا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ساتھ ہی ساتھ بہار کے سیمانچل کی سرزمین پر کشن گنج پارلیمانی حلقے کے تمام رائے دہندگان کا، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مہاراشٹرا میں اورنگ آباد میں جو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب سید امتیاز جلیل صاحب کے حق میں جنہوں نے ووٹ کا استعمال کیا، میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اورنگ آباد میں اور کشن گنج میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فیصلے اللہ ہی جانتا ہے، اور اورنگ آباد میں جن حضرات نے مجلس کی مخالفت کی وہ عوام میں ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اورنگ آباد کی سرزمین پر جو وہاں کے غیور عوام ہیں،
وہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ میں اورنگ آباد شہر کے تمام مجلس کے ذمہ داروں کو بھی اپنا پیغام بھیجایا ہوں اور ان سے بھی یہ درخواست اور اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور ہم کو نہ صرف اورنگ آباد کے اسمبلی حلقے جات بلکہ مہاراشٹرا میں جو مجلس کے 2 رکنی اسمبلی ہیں مالیگاؤں اور دھولیا میں بھی، اور اس سے ہٹ کر بھی جو مختلف اسمبلی حلقے جات میں انشاءاللہ ہمارے امیدوار مجلس کے کھڑا کیے جائیں گے، ہم کو ابھی سے اپنے کام میں تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ حیدرآباد سے بھی مرکز سے بھی یہاں سے ٹیمیں بنائی جائیں گی جو مہاراشٹرا میں جا کر مجلس کے امیدواروں کے انتخابی مہم میں حصہ لیں گے اور اکتوبر میں شاید الیکشن ہوگا، تو اس لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مہاراشٹرا میں بھی مجلس اتحاد المسلمین اب کی بار ایک نئی تاریخ وہاں پر رقم کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بڑی سخت انتخابی مہم میں ہم کو تمام کو محنت کرنا پڑا اور گرمی بڑی شدت کی تھی اور اس سے زیادہ میڈیا کے لوگ بڑے خوش تھے کہ ایک اعلیٰ ذات کے امیدوار بی جے پی سے آئی ہے، تو ان تمام کو لگ رہا تھا کہ ایک عجیب و غریب ان کو لگ رہا تھا کیا خوش فہمی کا شکار سے نہیں معلوم، مگر خیر جتنے میڈیا میں اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ انہی کو اختیار ہے حکمرانی کرنے کا، انہی کو خدا نے یہ اختیار دیا کہ وہی ہر چیز میں کامیاب ہوں گے، مگر میں حیدرآباد کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نفرت کو شکست دی اور محبت کو کامیاب کیا، اور انشاءاللہ تعالی جو ذمہ داری 5ویں مرتبہ مجھے اللہ کی طرف سے حیدرآباد کی عوام نے مجھے دی ہے، میں پوری کوشش کروں گا اس ذمہ داری کو پہلے سے زیادہ محنت کر کے اچھی طریقے سے اس کو نبھا سکوں۔ آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مہاراشٹرا میں ایک بھی مسلم ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے، کرناٹکا میں نہیں ہے، دلی میں نہیں ہے، راجستھان میں نہیں ہے، مدھیہ پردیش میں نہیں ہے، چھتیس گڑھ میں نہیں ہے، ایسے کئی ریاستیں ہیں، ہریانہ میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، تو جہاں سے مسلم اقلیت کے لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اس بات پر بھی ہم کو اور آپ کو اور اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو غور کرنا پڑے گا کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت ہے، اور اگر بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں ان کی نمائندگی صرف 4% ہوگی تو کیا یہ شراکت داری کی جمہوریت کی کامیابی ہوگی کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام نے ایک فیصلہ دیا، بھارت کی عوام نے، ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں، مگر جو 400 پار بول رہے تھے وہ ہچکیاں لے لے کر 240 پہ رک گئے، تو جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے 400 پار کر دیں گے، فلاں پار کر دیں گے، تو ایک عوام نے ایک سبق سکھایا ہے کہ جو لوگ غرور اہنکار کا شکار ہو جاتے ہیں بھارت کی عوام اس کو برداشت نہیں کرتی ہے، تو خیر ابھی بھی حکومت ان کے پاس ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہندوتوا کی کامیابی نہیں ہوئی ہے، میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں، ہم تمام کو مل کر جدوجہد کرنا پڑے گا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں ایک مقام ہے مانڈلا جہاں پر 11 لوگوں کے گھر کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا گیا، اور اس کس بنیاد پر توڑ دیا گیا کہ وہ لوگ گوشت کی اسمگلنگ کرتے تھے۔ میں میڈیا کے رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ عقیل احمد، عارف اور عادل یہ بھائی ہیں، ان کے والد کا نام جلیل احمد قریشی ہے، بلڈوزر سے گھر کو توڑنے سے 2 دن پہلے وہاں کی پولیس آئی
ان کے گھر میں تلاشی لی اور پھر فریج سے پانی بھی پیا اور کہا کہ نہیں آپ کے پاس کچھ نہیں نکلا، مگر ایک ہی خاندان کے 7 لوگوں کے گھر کو مدھیہ پردیش کی بی جے پی کی حکومت نے اس بات پر بلڈوزر سے گھر کو گرا دیا کہ لوگ گوشت کی اسمگلنگ کرتے تھے۔ اور جو جلیل احمد قریشی نے کہا کہ میری زمین کا جھگڑا چل رہا تھا تو میرے مخالفین نے اس زمین کے جھگڑے کو بہانہ بنا کر الزام یہ لگا دیا کہ میرے گھر میں گوشت ہے یا گائے کشی کرتے تھے، اور افسوس یہ ہے کہ وہاں پر 11 لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے۔ وہاں کے مقامی کلکٹر یہ بولتے ہیں کہ اللیگل گورنمنٹ کی زمین پر گھر بنایا گیا تھا، تو ہم مدھیہ پردیش کے بی جے پی کی چیف منسٹر سے، وہاں کی سرکار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ صرف 7 گھر کیوں توڑے گئے؟ اگر اللیگل گورنمنٹ کی زمین پر گھر بنایا گیا تھا تو سب کا گھر توڑنا تھا، مگر بی جے پی صرف نفرت کے مظاہرے کرنا چاہتی ہے، اور ملک کے جو وزیر اعظم تیسری مرتبہ بنے ہیں وہ صرف جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ صرف ان کا ڈرامہ ہے، اور اسی لیے مدھیہ پردیش میں گھر توڑ دیے گئے۔ پھر الیکشن کے نتیجے آنے کے 2 یا 3 دن کے اندر اتر پردیش میں ایک مقام پر بھی، وہاں پر بھی گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا گیا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ، جن کو مسلم اقلیت نے، دلتوں نے، بیکورڈ کلاس کے لوگوں نے ووٹ دیا، جن جو نام نہاد یا وہ بھی اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں، ان کی سیٹوں میں اضافہ ہوا، ایک بھی ان کی طرف سے بیان نہیں آتا کہ جو گھر توڑے گئے غلط ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ خیر، شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے بھارت کے مسلمانوں کا، کیونکہ بڑی تکلیف ہو جاتی ہے ان کو اگر وہ بولیں گے تو، مگر جب گھر توڑے جا رہے ہیں کم سے کم بولنا تو تھا کہ ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر زبان سے نکلتا نہیں کچھ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اڑیسہ میں بالاسور میں بھی گڑبڑ ہوئی، جیسا بی جے پی کی حکومت بنی وہاں پر بالاسور میں گھروں پر پتھرے پھینکے گئے، گھر کو آگ لگا دی گئی، اور آر ایس ایس کے لوگوں نے کہا کہ اس بالاسور میں، اس گاؤں میں ڈرین میں پانی لال کیسے ہو گیا، یہاں پر جانور کاٹا گیا اور موقع مل گیا۔ یعنی بی جے پی کی حکومت بن کے 8-10 دن بھی نہیں ہوئے اور بالاسور میں یہ حرکت شروع ہو گئی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میدک میں، ہمارے تلنگانہ ریاست میں میدک میں ایک بہانہ بنا کر 3 بجے سے 4 بجے سے ماحول گرم ہو رہا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہاں کی پولیس اگر فوراً حرکت میں آ جاتی تو یہ سب تمام واقع نہیں ہوتا۔ یعنی 3 بجے سے سلسلہ چل رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے لوگوں کو مارا گیا، مسلم اقلیت کے غریبوں کو پیٹا گیا۔ وہ ہمارے ایک ہندو بھائی کے دواخانے میں علاج کے لیے آئے، دواخانے کے اندر گھس گئے، دواخانے میں گھس کر اس کے سامان کی توڑ پھوڑ کر دی، اس کی گاڑی کو توڑ دیا۔ وہ بیچارہ ڈاکٹر بول رہا کہ مجھے ہندو مسلمان سے کیا مطلب، جو پیشنٹ آتا میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ یہ زخمی لوگ آئے، میں علاج کر رہا تھا، انہوں نے گھس کر توڑ پھوڑ کر دی۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ 4 مہینے پہلے بھی سنگا ریڈی سے خرید بھی ایک مقام پر گڑبڑ ہوئی۔ تو اگر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی تو بی جے پی انہی چیزوں کے ذریعے نفرت پیدا کرتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی کانگریس کی حکومت اس بات کا نوٹ لے کہ یہ 10 سال کے بعد یہ کیوں ہو رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے۔ ان کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ایسے پولیس آفیسرز کو پوسٹ کرے، وہاں پر تقرر کرے جو مذہب کو نہیں دیکھے، صرف کام ان کا یہ ہو کہ کوئی امن کو نہ بگاڑے۔
اگر کوئی بھی امن کو بگاڑتا ہے، کسی سماج کا ہو، کسی سمودائے کا، اس کا ایکشن لیجیے آپ۔ یہ ان کو سمجھنا ہے، ورنہ اگر ہر 4 مہینے کو کچھ نہ کچھ چٹ پوٹ ہوتا رہے گا تو پھر 28 میں 28 قریب ہے، آج 24 ہے، دیکھتے دیکھتے 28 آ جائے گا۔ تو اس لیے کانگریس کی تلنگانہ کی حکومت کو ان چیزوں کو سیریس لینا پڑے گا، اور میں تلنگانہ کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہندو بھائی کے دواخانے میں توڑ پھوڑ ہوئی، حکومت ان کی مدد کرے۔ جہاں پر جو نقصان ہوا وہاں کے کلیکٹر گورنمنٹ کے فنڈ کے ذریعے ان کی امداد کریں۔ اور جب ہم کو خبر ملی، مجھے اور کوثر محی الدین صاحب کو، تو ہم نے تمام پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ اس مقام پر یہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہر پولیس کے اعلیٰ عہدیدار وہاں پر ایک آئی جی کو بھیجائے، رات میں پولیس فورس کو بھیجائے، مگر جب تک گڑبڑ ہو چکی تھی۔ اور یہ عجیب ماحول ہے کہ ویڈیو نکالتے ہیں بی جے پی والے، ہاتھوں میں لٹ لکڑی کیا کیا لے کر نکلتے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تلنگانہ کے لیے۔ تلنگانہ کو اگر مضبوط رکھنا ہے، تلنگانہ کو اگر اس کی ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں کا امن مضبوط ہو۔ پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی کسی نے کوشش کی، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تماشا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی تشدد، اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے حملے مسلم اقلیت پر، عام آدمیوں پر ختم ہوں گے۔ اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ الرٹ اور پولیس آفیسرز کو رکھیے۔ بلکہ جب یہ کانگریس کی حکومت ہے، تو جب ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت تھی، انہوں نے ایک بل بنایا تھا پریونشن آف کمیونل رائٹس کا، اس کو قانون بنایا یہاں پر تلنگانہ میں، جس میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہاں کے مقامی پولیس آفیسر کے اوپر۔ اگر وہ کنٹرول نہیں کرے گا اس تشدد کو، اس کام کو پورا کرے۔ وہ بل آج بھی موجود ہے، اس بل کو لے کر آئے تلنگانہ کے اسمبلی میں اور اس کو قانون بنا دیا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین اس کی پوری تائید کرے گی۔ تلنگانہ کو اگر مضبوط رکھنا ہے تو یہ تمام یہ جو لوگ ہیں جو تلنگانہ کے امن کے دشمن ہیں، ان کو روکنا ضروری ہے۔ اور کیسے روکیں گے آپ؟ جب آپ قانون کا استعمال کریں گے۔ افسوسناک واقعہ ہے میدک کا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ زخمیوں کو لا کر ہم اسرا ہاسپٹل میں بھی رکھے، بعض لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مجلس کی لیگل ٹیم ان کی مدد کر رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھا کام انجام دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نیٹ کا ایگزام جو ہے ایک مذاق بن چکا ہے۔ 24 لاکھ بچے نیٹ کا ایگزام لکھے۔ جب آپ کوئی کسی انٹرنس ایگزام کو لکھتے ہیں، انٹرنس ایگزام کو جب لکھتے ہیں آپ، تو اس میں بولا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ کو اپلیکیشن درخواست دینا ہے، اور پھر لکھا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا، شیڈیول ہوگا، اور پھر رزلٹ فلاں تاریخ کو آئے گا، اور اس کے امتحان کی آنسر کی بھی اس وقت ریلیز کر دی جائے گی۔ 24 لاکھ بچے امتحان لکھے پورے بھارت میں۔ رزلٹ آنا تھا 14 جون کو، رزلٹ آ گیا 4 جون کو۔ جب بچے امتحان لکھے اس وقت سے وہ جو بچے اور بچیاں امتحان لکھے، ان کے ماں باپ، ان کے سرپرست یہ کہہ رہے تھے کہ پیپر لیک ہو گیا، مگر کوئی سننے تیار نہیں تھا ان کو۔ اب یہ امتحان ایسا ہے نیٹ کا کہ اگر آپ امتحان میں پیپر میں اگر آپ آنسر نہیں کرے اس میں تو -4 مارکس ہوتے، آنسر کرے اور غلط کرے تو -5 ہوتا۔ اب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کتنے 67 لوگوں کو میکزیمم مارکس 720 ملے۔ اچھا، جب غلط لکھے تو -4 ہونا،
غلط لکھے تو -5 اور اگر آنسر نہیں کرے تو -4 ہونا. تو یہ آڈ نمبر کیسا آتا بھائی رزلٹ میں؟ عجیب معاملہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو 67 ٹاپرز ہیں جس کو 720 مارکس ملے، دلی میں جو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے جو ملک کا سب سے بہترین میڈیکل کالج بولیے نمبر 1 دنیا میں مشہور ہے، اس میں خالی 50 سیٹیں ہیں اور میکسیمم مارکس لوگ 67 لے کر آئے. تو یہ NTA جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یہ بولتی ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ جس کو گریس مارکس دیے ان کو گریس مارکس ہم نکال لیں گے. تو اس میں 7 لوگوں کو ٹیکنیکل گلچ کے نام پر، 6 لوگوں کو ٹیکنیکل گلچ کے نام پر گریس مارکس دیے گئے. چلیے 6 کو نکال دیے، بچے 61. مگر ایمس میں تو 50 سیٹیں ہیں. اب ان 11 کیا ہوگا؟ تو ان کا دماغ دیکھو آپ کیا بول رہے ہیں، جو پہلے اپلیکیشن دیا اس کو ہم دے دیں گے سیٹ. کیا مذاق ہے؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ میڈیکل کالج میں انٹرنس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ بتائیے کیسا پھر یہ بول دیے کہ گریس مارکس کئی کو دیں گے. ٹیکنیکل گلچ آیا اور جو NCERT کی پرانی کتاب پڑھ کے امتحان لکھے ان کو ہم گریس مارکس دے دیں گے. کیا بابا کی جاگیر ہے کہ میں جو چاہے آپ گریس مارکس دے دیں گے؟ میڈیکل کا انٹرنس ایگزام ہے، 24 لاکھ بچے لکھ رہے ہیں. مذاق ہے یہ مودی سرکار کا ان تمام 24 لاکھ بچوں سے جن کے گھر میں روم راٹ ہے، ان کے ماں باپ پریشان ہیں، ان کے گھر کے لوگ پریشان ہیں، ان کے ماں باپ رو رہے ہیں. اچھا حیرت کی بات اس میں یہ ہے کہ جو 8 لوگ جو 67 میں 8 جو ٹاپر ہے ایک ہی ہریانہ سے ہے. اچھا ان 8 بچوں کا فیملی نیم بھی نہیں ہے. کیا مذاق ہے یہ بتائیے آپ. اور پھر بہار کی پولیس نے لوگوں کو گرفتار کیا اور کہا کہ امتحان سے ایک دن پہلے پیپر لیک ہو گیا. ایک بچے سے 30 لاکھ روپے 35 لاکھ روپے لیے گئے اور کسی سکول میں بٹھا کر ان کو یہ پولیس کا FIR بول رہا ہے کہ ان سے کہا گیا رٹا مار لو بیٹا یہی پیپر آنے والا ہے. اور آپ کو معلوم نیٹ کی تیاری کم سے کم 2 سے 3 سال بچے کرتے ہیں. 24 لاکھ بچے 2-3 سال لوگ تیاری کرتے ہیں. اور اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جھارکھنڈ اور آپ کے کون سا اسٹیٹ ہے، جھارکھنڈ اور اوڈیشہ کے لوگ گجرات گودھرا میں جا کے ایگزام لکھتے ہیں. یہ کیسا لکھنے دیے نریندر مودی؟ جھارکھنڈ اوڈیشہ کے بچے جا کے گودھرا میں ایگزام لکھ رہے. جس اسٹیٹ کا بچہ ہے وہاں پہ ایگزام لکھنا چاہیے مگر نہیں. اور پھر بول رہے کہ ہم گریس مارکس دے دیں گے. اب NTA نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یہ بول رہا ہے کہ جن بچوں کو گریس مارکس دیے 1560 ایسے بچے گریس مارکس جب ان کو ری ایگزام کرائیں گے. کب کرائیں گے؟ ابھی اس آنے والے دنوں میں، اور اس کا رزلٹ دیں گے 30 جون کو اور کاؤنسلنگ 6 جولائی کو ہوں گی اور ماشاءاللہ سپریم کورٹ 8 جولائی کو کیس سنیں گا. ارے کیا ہے بھائی؟ اچھا وہ 15 میرٹ لسٹ کون سی ہوں گی؟ ایک میرٹ لسٹ اب کی ہے. یہ 1560 بچے لکھیں تو کون سی میرٹ لسٹ ہوں گی؟ برباد کر دیے پورا. بھائی نریندر مودی کے پاس جانتا ہوں انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے مگر مودی جی یہ میڈیسن ہے، انٹائر پولیٹیکل سائنس نہیں ہے. شاید آپ نے صحیح کہا کہ آپ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ پورے بچے جو غریب 24 لاکھ جو امتحان لکھے پورے اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کی ماں نے ان کے باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان بچوں کو پڑھایا.
آپ بتائیے کہ مذاق ہو رہا ہے یہ؟ این ٹی اے کیا ہے؟ ایک مذاق ہے، جوک بنا ہوا این ٹی اے، کرپٹ ہے این ٹی اے۔ یہ 30 لاکھ لے کے بہار کی پولیس بول رہی، اچھا وہاں کے چیف منسٹر نتیش کمار ہے، 30 لاکھ لے کے بچوں کو پیپر دے دیا گیا۔ ارے بھائی یہ ڈاکٹر بنے گا تو انہیں تو پوروں کو قبرستان بھجا دیں گے، شمشان کو بھجا دیں گے۔ 30 لاکھ آپ بچائے، پھر یہ غریب کے بچے کیا کرنا؟ اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پردھان منتری کیا بولتے ہیں کہ ہر بورڈ ایگزام سے پہلے نریندر مودی آ جاتے ٹی وی کے اوپر، بچوں کو جمع کرتے اور بچوں کو کیا ایک ایڈوائز دیتے، آپ ایگزام واریر ہیں۔ ارے کون سے ایگزام کے واریر ہیں مودی جی؟ اصل جنگ تو آپ نے بچوں پہ چھیڑ دی اپنی طرف سے، ان کے مستقبل کو آپ نے برباد کر دیا، ان کے ماں باپ کے خوابوں کو مودی نے چکنا چور کر دیا۔ ارے کچھ تو شرم رکھو بی جے پی والوں، 24 لاکھ بچے اور آپ بول رہے ہیں خالی 1500 کا ہم ری ایگزام کرائیں گے، وہ گریس مارکس لے لیں گے۔ ارے پورا ری ایگزام ہونا چاہیے۔ این ٹی اے بکواس ہے، اس کا جو ہیڈ ہے وہ آر ایس ایس کا سنگھی ہے مدھیہ پردیش کا۔ ان لوگوں کو مطلب ہی نہیں ہے، یہ سنگھیوں کو کیا معلوم میڈیسن کیا ہوتا، ٹیکنیکل کیا ہوتا، جو خود ان کے تعلق رکھنے والے جو سیوک ہیں، جو ملک کے وزیر اعظم بن گئے، وہ خود بولے کہ بھائیو بہنوں مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوا۔ آپ بتائیے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو فون پہ روتے ان کے ماں باپ، ہم قرضے لیے ہیں، ہم 2 سال سے اپنے بچے کو نہیں دیکھے۔ یہ کوچنگ سینٹر بھی بڑے غضبناک ہیں، ایک کوچنگ سینٹر کیا کیا کرتا ہے نہیں معلوم۔ اچھا جو ہریانہ کے 8 ٹاپر ہیں، ایک بھی کوچنگ سینٹر ان کو بول رہا نہیں کہ ہمارے پاس پڑھے۔ تو اس کا ہم مجلس اس بات کا حکومت سے، مودی سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ نیٹ دوبارہ ہونا چاہیے، اور جب دوبارہ ہوگا تو سپریم کورٹ اس کو مانیٹر کرے۔ این ٹی اے نہیں کر سکتا، این ٹی اے برباد ہو چکا ہے۔ بلکہ اس ملک میں یہ ہونا چاہیے کہ نیٹ سے پہلے جو ہمارے پاس ہر سٹیٹ کا ایم سیٹ ہوتا تھا وہ صحیح تھا، 15% سی بی ایس ای کا کوٹا تھا۔ انہوں کون ہوتے بھائی؟ یہ نیٹ جو بنایا گیا ہے تو دولت مندوں کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کوچنگ سینٹر میں ڈالتے، 2 سال کرتے، اور وہ غریب کا بچہ کیا کرے گا؟ تو ایک پورا ایکسپوز ہو چکا ہے، بی جے پی بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے۔ نریندر مودی اس پہ کچھ بولنے تیار نہیں ہے، بول رہے آج نیوز آئی کہ میں من کی بات کروں گا۔ نریندر مودی من کی بات دیش کی عوام کی، غریبوں کی کرو، 24 لاکھ بچوں کی من کی بات کرو۔ آپ اپنے من کی بات میں آپ بولو کہ دوبارہ نیٹ کروائے جائیں گے اور این ٹی اے نہیں کرے گا، سپریم کورٹ مانیٹرڈ نیٹ ہوگا۔ آپ بتائیے کیا مذاق ہو رہا ہے ان بچوں کے ساتھ، کیا گزر رہی ہے ان بچوں کے ساتھ؟ سب پریشان ہیں، ایک ایک بچہ بچی محنت کر رہے ہیں، مگر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ مگر بی جے پی کو اس سے مطلب ہے، بی جے پی کو جانوروں سے مطلب ہے، انسانوں سے محبت نہیں ہے بی جے پی کو۔ بی جے پی کو انسانوں سے محبت نہیں ہے، غریبوں سے محبت نہیں ہے بی جے پی کو۔ ان بچے جو ان کے مستقبل برباد ہو چکا ہے، جن کی ماں باپ قرضوں میں ڈوب کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بی جے پی کو فکر ہی نہیں ہے، نہیں وہ جانور ایسا انہوں کر رہے، انہوں وہ کر رہے۔ اچھا اس کا بھی جواب ہے، 17 اکتوبر 2019 کو مودی کی حکومت نے پورے ملک میں ایک جانوروں کا سروے ہوا 2019 میں، اور اس میں یہ وہ سروے کہاں کا کیا گیا؟ 6,60,000 گاؤں میں، 90,000 شہر کے وارڈوں میں، جملہ 27 کروڑ ہاؤس ہولڈ اور نان ہاؤس ہولڈ میں سروے کیا گیا کہ کس کے پاس کتنا جانور ہے۔
اب اس سروے میں موڈی کی حکومت نے کہا کہ مویشی کیٹل پچھلے سروے سے قریب 0.83 انکریز ہوا، یعنی ہندوستان میں، بھارت میں مویشی 192.90 ملین ہے، گوٹ 148.8 ملین ہے، 10% اضافہ ہوا ہے گوٹ میں، شیپ 74.26 ملین ہے، 14% اضافہ ہوا، بھینس بفلو 109.85 ملین ہے، 1% اضافہ ہوا ہے، سوروں کا بھی کیا گیا، 9 ملین سور ہے بھارت میں، اب جو بعض انسانی نما سور ہے ان کا شاید نہیں ہوا، ہو جائیں گا وہ بھی بعد میں۔ تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ پہلے سینسس سے 4.6% گروتھ ہوا ہے، مویشی کا گروتھ 3.93 ہوا ہے، نہیں، اتر پردیش میں مویشی -3.93 کم ہوئے، وہاں پہ قانون ہے نا اتر پردیش میں قانون ہے، مہاراشٹر میں قانون ہے -3.3، مدھیہ پردیش میں -4.42 اور آپ کے مہاراشٹر میں ویسی۔ تو اتر پردیش میں 2012 کے بعد سب سے زیادہ مویشی کم ہوئے ہیں۔ اب بتائیے آپ کا کون سا قانون کام میں آ رہا ہے؟ تو یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے اور اس پر گورنمنٹ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ سب ڈیٹا آ چکا ہے، مگر ان کو جانوروں سے محبت ہے، 4 ٹانگ کے جانوروں سے محبت ہے، 2 ٹانگ کے غریب انسانوں سے موڈی کو محبت نہیں ہے۔ اگر ہے محبت تو موڈی کو دوبارہ نیٹ کروانا پڑے گا، سپریم کورٹ مانیٹرڈ نیٹ ہونا چاہیے۔ یہ NTA CUET JEE کا بھی امتحان کراتا ہے، انٹرنس کا۔ CUET میں 2 سال سے گلٹس آ رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے NTA؟ بہار کی پولیس کو آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، میں بھی امتحان لکھا ہوں، آپ سب امتحان لکھے ہیں، ایک دن پہلے پیپر لیک ہو جا رہا ہے تو وہ جو نیوز سن کر ان بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ تو یہ NTA بیکار ہے، ایک مذاق بن چکا ہے، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ BJP اینٹی ایجوکیشن کی سرکار ہے، اور ہم موڈی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ نیٹ کروائیے، خالی وہ 1500-1600 بچوں کو پورا کروائیے۔ یہ کیا گریس مارکس، ٹیکنیکل گلیچز، کیسے اوڈیشہ اور جھارکھنڈ کے بچے گودرا میں ایگزام کیسے لکھتے، کیسے ہوتا ہے، سب یہ تماشا بتائیے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، اور ایک اور ویڈیو دیکھا میں، پاشا آپ بھی دیکھے ہوں گے، آپ لوگ ہمارے ملک کی ریاست میں ایک عیدگاہ میں اس ریاست کے چیف منسٹر کو لا کے سامنے بٹھا دیا کرسی کے اوپر، اور امام صاحب جو ہے عید کی نماز پڑھاتے ہیں، چیف منسٹر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ٹوپی ووپی ان کو ڈال دیے، وہ مشجرات سب ڈال دیے، وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر بول کے سب نماز پڑھ لی۔ ارے بھائی کیسے، کیا یہ دین مذاق ہے کیا؟ کوئی، میں تو عالم دین نہیں ہوں، ہم جب اللہ اکبر بول کے کھڑے ہوتے نماز میں تو امام صاحب بھی قبلے رخ ہو جاتے، اور انہوں کھڑے ہوئے سامنے، ہمارے سامنے ہم اللہ اکبر بول رہے، چیف منسٹر کھڑے ہوئے ہیں، ارے ہم اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی تو نہیں کرتے نا، انسانی کی ہم۔ یہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ تم کیوں اتنا گر رہے ہو خدا کے لیے؟ آپ لاؤ چیف منسٹر کو، بولو صاحب ہم نماز پڑھ رہے، ذرا یہ بازو بیٹھیے، آپ پورا عزت احترام کے ساتھ بٹھاؤ ان کو، آپ
اس کے بعد جا کے ڈائیو مارو آپ ان کے پاس، کون روک رہا آپ کو؟ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے. میں فوراً دو مفتیوں سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے تو امام صاحب کو نماز ہی نہیں پڑھانا چاہیے تھا وہ، اور نماز کے ساتھ جب پڑھتے وقت کوئی سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ٹھہر سکتا. مگر نہیں، کون بولیں گا، ڈر رہے. چیف منسٹر ہے بھائیوں نے ریاست کا. ارے چیف منسٹر ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے بھائی، اللہ کا جو اصول، اللہ کا جو قانون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں جب لندن میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میں کئی ہمارے غیر مسلم دوست مجھ سے پوچھتے تھے اسلام کے بارے میں، تو میں بولتا چلو میرے ساتھ مسجد کو لے جاتا تھا ان کو، بولا یہاں بیٹھو، آپ یہاں دیکھو ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ دکھاتے کسی مسجد میں ہر کوئی آ سکتا ہے، مگر نماز کے ہر ریلیجن کے اصول ہوتے ہیں. ایک اصول کو کیسا توڑیں گے آپ؟ امام صاحب نماز پڑھا دیے ماشاءاللہ، مگر کوئی بولنے تیار نہیں ہے. اب میں آج بولا ہوں تو کل سے آپ شروع ہوں گے، میرے تعلق سے پورے خوال کھڑے ہو جائیں گے. انہوں وہاں پہ سیکریٹریٹ میں وہ چیف منسٹر کو لائے تھے، بالکل لائے تھے. انہوں مسجد شہید کرے، مجلس کی طاقت پر وہ مسجد بنائے اور ان کو بٹھا کر بولے تقریر کرو یہاں پر آ. مگر ان کو نماز کے سامنے تو نہیں کھڑا کرے ان کو ہم عید کی نماز میں. اب میں سنا ہے قطب اللہ پور میں کوئی کارپوریٹر ہے، اس کو لا کے ممبر رسول پہ کھڑا کر دیا. ارے کیا ہے رے بھائی، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ مت کرو ایسا. اگر آپ سکھانا چاہ رہے اسلام میں ہم کیسا پڑھتے نماز، طریقے سے بتاؤ ان کو، بٹھاؤ ان کو، سمجھاؤ ان کو. مگر نہیں، اسلام بتانا نہیں ہے ان کو، اپنی خوشامد دکھانا ہے، اپنی چمچا گیری دکھانے کا ہے. یہ کہاں تم دعوت کا کام کر رہے ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ جس ریاست میں اس طرح کی حرکت کی گئی، وہاں کے علماء اکرام جو انبیاء کے وارثین ہیں، جن کو میں اپنے سراخوں پر رکھتا ہوں، وہ بولیں گے اس بارے میں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. ایک اور ریاست میں چیف منسٹر بیٹے عید کی نماز میں آج کھڑے ہو گئے. ارے بھائی، آپ کو محبت اگر ہے مسلمانوں سے، ایک ایم پی کو جتاؤ. اگر آپ کو مسلمانوں سے محبت ہے تو بی جے پی سے الائنس مت کرو. آپ کو مسلمانوں سے محبت ہے تو دلت مسلمان کو ان کے حقوق دو، ان کو ہوم منسٹر بناؤ. چلو تم پہ جو مر مٹنے والا ہے اس کو ہوم منسٹر بنا دو. کچھ بھی نہیں. یہ کب تک یہ ڈرامے بازی چلتے رہے گی؟ کیا یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ عید کی نماز ہے آپ آ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ میں بجائے نماز میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ محسوس کر لو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. نماز پڑھو تو یہ محسوس کر لو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے. اور آپ لا کے مکھیہ منتری کو بٹھا دیے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب کیا ان کو امام بنا دیں گے آپ اپنا؟ وہی باقی رہے گا، آپ کچھ باقی نہیں رہا پھر. ارے بھائی ایم پی بناؤ. کب تک تم صرف یہ اردو اکیڈمی یہ وہ دے رہے؟ ان کو اچھا پوسٹ دو، عزت دو تم کو، لوگوں کو. کچھ نہیں. اور غلطی وہ چیف منسٹر کی نہیں ہے، غلطی وہ چیف منسٹر کے بیٹے کی نہیں ہے، غلطی وہ کارپوریٹر کی نہیں، غلطی ہماری ہے. ہم میں دینی حمیت ختم ہو رہی ہے. جس دن دینی حمیت ختم ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی. ہم میں تقوی ختم ہو رہا ہے، خوف خدا ختم ہو رہا ہے، عشق نبوی ختم ہو رہا ہے. اللہ بچائے ہم کو ان تمام چیزوں سے. حمیت ختم ہو جائے گی تو کیا باقی رہے گا؟ بولو آپ، کیا باقی رہ جائے گا بتائیے آپ. مگر نہیں، ہم کو کرنا ہے. ارے بھائی تو جو کرتا کر لے، گھر میں کر لے کہ بازو بٹھا کے کر لے، مگر ایسا تو مت کر. مگر کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے بھی گزارش ہے
کہ فلسطین کے لیے دعا کریے۔ ہم یہاں بیٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ لیے، کھانا بھی کھا لیے الحمدللہ، ہم عیدگاہوں میں جا کر نمازیں پڑھے، نئے کپڑے پہن کر گئے، اور عید کی نماز کے بعد کوئی اپنے ماں سے ملنے گیا، اپنے ماں باپ سے ملنے گیا، اپنے بھائی بہن سے ملا، کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کی قربانی دی۔ میرے بھائی 12 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، ایک بھی مسجد نہیں ہے وہاں پر، غازہ میں، رافع میں ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ مسجدوں کے ملبوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں سلام کرتا ہوں فلسطینیوں کو کہ مسجدوں کے ملبے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر بول کے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم اور آپ وہاں پر ہوتے یا ہم سے کچھ ہو جاتا یہاں پر۔ 40,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، 18,000 کے قریب معصوم بچے مر گئے، 12,000 خواتین مر گئیں، 60-70 ہزار خواتین حاملہ ہیں، ایک بھی اسپتال نہیں ہے وہاں پر باقی، ایک بھی اسپتال نہیں ہے۔ 21 لاکھ کا شہر غازہ، 12-13 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسرائیل بمباری پہ بمباری کر رہا ہے۔ یہ دنیا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم آج تماشا دیکھ رہے ہو، کل انشاءاللہ تمہارا تماشا بنے گا۔ تم آج ان تمام غریبوں کو، مظلوموں کو مار رہے ہو بم ڈال کر، ان کی تکلیف کو تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ یاد رکھو جب تم پہ تکلیف آئے گی شاید تبھی تم کو اندازہ ہوگا غریب کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مگر ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہم مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور ہم ان فلسطینیوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ ہم بار بار ہماری دعاؤں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ انصاف کرے گا، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، جو زمین سے غذا اگاتا ہے، جو سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہم کو ہماری ماں کی پیٹ میں رکھ کر پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری روحوں کو قبض کرنے والا ہے، جو ہم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کرنے والا، اللہ ان کا حساب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ان کا حساب کرے گا اور اللہ بتائے گا دنیا کو۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یوم القیامہ یہی چیز ہے کہ یوم القیامہ کے دن معلوم ہوگا کہ جو رائے برابر ظلم کرے گا اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آج جو ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی قدرت تم کو بتائے گی کہ تم کتنے کمزور ہو، اور تم کمزور ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے ایک سابقہ رکن اسمبلی ڈاکٹر ہمارے وراثت رسول خان صاحب کو بھی کھویا، ان کا انتقال ہوا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وراثت صاحب کے اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کی جو خدمات کو اللہ قبول کرے۔ اور ہم نے ہمارے سابقہ کارپوریٹر شریف صاحب، موجودہ کارپوریٹر کا بھی ہمارا انتقال ہوا ہے، راگڈا کی محترمہ کا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہمارے موجودہ حنان صاحب کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے مجلس اتحاد المسلمین کے پرانے مرحوم قائدین کا بھی انتقال ہوا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کا نعم و بدل ہم کو عطا کرے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کو جماعت کی کامیابی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ حیدرآباد میں، تلنگانہ میں شاید 2-3 مہینے کے اندر حیدرآباد سے باہر بلدیہ کے الیکشن ہوں گے، اس میں بھی ہم کو تیاری کرنا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کی کامیابی کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ آخری بات، کوئی میرے کو میڈیا والے بولے کہ RSS کے وہ موہن بھگوت کچھ بولے اور وہ اندریش کمار کچھ بولے۔ ایک بات سنو، یہ RSS بڑی ڈرامہ کمپنی ہے۔
ہتھی کے دانت دکھانے کے ایک ہوتے، کھانے کے ایک ہوتے. تو موہن بھگوت یہ ایکٹنگ بند کر رہے ہو آپ پوری کوشش کر لیے. حیدرآباد میں ٹائیں ٹائیں ہو گئے. یہاں کے لوگ، یہاں کے دلت، یہاں کے آدیواسی، بیکورڈ کلاس سب آپ پر ٹائیں ٹائیں کر دیے. اندریش کمار بڑی کوشش کیے تھے، لا کے اتارے تھے، انہوں بھی چلے گئے. خیر کوئی بات نہیں ہے، لوگ آئیں گے، مگر ہم کو اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. جماعت کے کو مضبوط کریے، جماعت کے لیے ہر وقت تیار رہیے، جماعت کی خدمت کے لیے. تو پھر سے آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ آج یہاں پر آئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کو اور مضبوط کرتے جائیں گے. اراکین اسمبلی کا بھی جو عید کے لیے جو جانور جو پکڑے جا رہے تھے، رات بھر جاگ کر بڑی محنت کی تمام اراکین اسمبلی نے، اراکین قانون ساز کونسل نے، اراکین بلدیہ نے.